بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اقوام متحدہ میں 4 رکنی سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا شامل ہیں۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق اس اتحاد میں شامل تمام 4 ممالک کا مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ ایشیا میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا توڑ کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ جمعے کو جاپانی وزیر اعظم، انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلوی وزیر اعظم واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن سے بات کریں گے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب امریکہ کی ایشیا سے متعلق پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت امریکہ اس خطے میں اپنے سفارتی روابط بڑھا رہا ہے، جبکہ جاپان چائنا کے بڑھتے ہوئے عسکری رسوخ کے خلاف سخت موقف اپنائے ہوئے ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے سے بھی یہ بات عیاں ہے کہ امریکہ ایشیا کے بارے میں کافی دلچسپی سے اقدامات کر رہا ہے۔ اس نازک موڑ پر یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ یہ اتحاد آگے جا کر کیا کرتا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے تعلقات جو ٹرمپ کے دور میں خراب ہوئے تھے، صدر جو بائیڈن کے دور میں مزید خراب ہو چکے ہیں۔ یہ اتحاد ابتدائی طور پر 2007 میں تجویز کیا گیا تھا، لیکن اسے ایک دہائی کے لیے روک دیا گیا تھا۔ پھر اسے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دور میں چائنا کی اقتصادی اور عسکری سپر پاور کے طور پر اٹھان کے دوران بحال کیا گیا۔ اپریل 2020 میں آسٹریلیا اور چائنا کے درمیان تعلقات میں اس وقت بڑی تنزلی آئی جب آسٹریلوی وزیر اعظم موریسن نے کورونا وبا کے آغاز کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد چائنا نے آسٹریلوی اشیاء پر تجارتی پابندیاں لگا کر جوابی کارروائی کی اور ان دونوں ممالک کے تعلقات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ جاپان نے بھی خطے میں امریکہ کی زیادہ دلچسپی کا خیر مقدم کیا ہے اور جاپان نے گزشتہ 1 سال کے دوران چائنا سے تیزی سے چکنا ہو گیا ہے، جبکہ بھارت اب اتحاد کا سب سے زیادہ محتاط رکن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا چائنا سے دشمنی کرنے سے گریزاں ہے، تاہم انڈیا ابھی بھی فوجی مشقوں، ہتھیاروں کی خریداری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی جیسے اقدامات سے امریکہ کے قریب جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان، چائنا اور روس سے بات چیت کے بعد سمجھتے ہیں کہ طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے دنیا متحد ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے صحافیوں کو بتایا کہ میرا خیال ہے کہ مقصد کے حصول کے لیے ایک مضبوط اتحاد موجود ہے، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری سے اپنے لیے قانونی حیثیت اور معاونت چاہتے ہیں۔ بلنکن نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ چائنا اور روس سمیت سیکیورٹی کونسل کے دیگر 4 اراکین کے وزراء سے بدھ کی شام بات چیت کی۔ وزیر خارجہ بلنکن نے طالبان سے افغانوں اور غیر ملکیوں کو چھوڑنے، خواتین، لڑکیوں اور اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرنے اور افغانستان کو کسی بھی شدت پسند تنظیم کے ہاتھوں دوبارہ استعمال نہ ہونے دینے کے امریکی مطالبات دہرائے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان کا عالمی برادری کے ساتھ تعلق ان کے عمل سے ہی ظاہر ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ طالبان کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے افغان عوام کی مدد کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائیں۔ جولائی تا نومبر 38 ارب 43 کروڑ روپے سے زائد کی چائے درآمد کی گئی۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 28 ارب 90 کروڑ کی چائے درآمد کی گئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان میں چائے کی پتی کی پیداوار کافی کم ہے، جس کے باعث پاکستان کو چائے کی پتی سری لنکا سمیت دیگر ممالک سے درآمد کرنی پڑتی ہے۔ سردیاں آتے ہی پاکستان میں چائے کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ چائے کے ڈھابے اس موسم میں شہریوں سے بھرے نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں غیر اخلاقی میگزین اٹھا کر باہر پھینکنے پر ماں کے خلاف مقدمہ درج کروانے والا بیٹا قانونی لڑائی جیت گیا۔
ڈیوڈ ورکنگ نامی اس بیٹے نے اپنی ماں بیتھ اور باپ پول کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا کہ انہوں نے اس کے پسندیدہ غلط میگزین اٹھا کر کچرے میں پھینک دیے ہیں۔ ڈیوڈ نے عدالت میں بتایا کہ اس کے ماں باپ کے اس کام کی وجہ سے اس کا $25,000 کا نقصان ہوا ہے جو اسے واپس دلایا جائے۔ عدالت نے گزشتہ روز ڈیوڈ کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ماں باپ کو اس کا نقصان اور عدالتی کارروائی پر اٹھنے والے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بھارت میں ایک دلہن کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور اس کی ٹانگیں فریکچر ہو گئیں، جس پر اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، تاہم اس کا دلہا اسے بیاہنے کے لیے ہاسپٹل ہی پہنچ گیا۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر پریا گراج میں پیش آیا۔ آرتی نامی اس دلہن کی ٹانگیں اور ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ جب میرے شوہر نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے ہاسپٹل آ رہا ہے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس واقعے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اب شاید میری شادی کبھی نہ ہو سکے، لیکن میرے شوہر نے اس حالت میں مجھے اپنا کر وہ خوشی دی ہے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف لڑکے کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ ہماری قسمت، لیکن میں اس مصیبت کی گھڑی میں آرتی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ میں ایک نوجوان BBC ریڈیو میں نوکری کا خواہش مند تھا جس نے BBC کی اعلیٰ انتظامیہ کی نظروں میں آنے کے لیے ایسا حیران کن طریقہ استعمال کیا کہ اس کی قسمت کھل گئی۔ اس نے اپنی CV اپنی کار کی چھت پر پرنٹ کروا ڈالی۔ وہیں BBC ریڈیو کے سربراہ لیڈ ہڈن جون کی نظر اس گاڑی پر پڑی تو انہوں نے CV پڑھ کر اس کے ساتھ رابطہ کر لیا اور اسے نوکری دیے جانے کی خوشخبری سنا دی۔ BBC سربراہ بعد میں اس کی تخلیقی صلاحیت کی تعریف کرتے نظر آئے، تاہم کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ میکس ایک مشہور یوٹیوبر تھا، چنانچہ اس نے اپنی شہرت کا استعمال کرتے ہوئے یہ نوکری حاصل کی۔ اگر کوئی عام نوجوان ایسا کرتا تو شاید اسے اس طرح نوکری نہ مل پاتی۔ سازشی نظریات کے حامی افراد 5G ٹیکنالوجی کو انسانوں کے لیے ہلاکت خیز قرار دیتے آ رہے ہیں۔ اب تک کی سب سے بڑی سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ موبائل کمیونیکیشن کی جدید ٹیکنالوجی 5G انسانی صحت کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ اس سلسلے میں 2 الگ الگ جائزے لیے گئے ہیں، جس میں 6GB یا اس سے زیادہ فریکوئنسی والی ریڈیو لہروں کی مقدار سے انسانی صحت کے لیے ممکنہ خطرات کے حوالے سے 138 سابقہ مطالعات اور 100 سے زائد تجربات کا نئے سرے سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 5G ٹیکنالوجی کو موبائل کمیونیکیشن کی اگلی نسل بھی کہا جاتا ہے، جس میں 28GB سے 39GB فریکوئنسی تک کی ریڈیو لہریں استعمال کی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مطالعہ اب تک 5G ٹیکنالوجی اور انسانی صحت میں تعلق کے حوالے سے کیا گیا سب سے بڑا مطالعہ ہے۔ زیادہ فریکوئنسی والی ریڈیو لہروں کے قلبی تقسیم، خلیوں میں جینیاتی تبدیلیوں، خلیوں کے مابین پیغامات کے تبادلے اور قلبی جھلی کی کارکردگی پر پڑنے والے اثرات کے علاوہ ایسے ہی دوسرے کئی پہلوؤں پر کی گئی سائنسی تحقیقات کا محتاط تجزیہ کرنے کے بعد ماہرین کو ایسی کوئی مصدقہ شہادت نہیں ملی جو یہ ثابت کرتی ہو کہ 5G نیٹ ورک میں استعمال ہونے والی ریڈیو لہریں انسانی صحت کے لیے خطرناک ہیں۔ یہ تحقیق دوستو جرنل آف ایکسپوجر سائنس اینڈ انوائرمنٹل کے تازہ میگزین میں 2 الگ الگ آرٹیکل کے طور پر شائع ہوئی ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک طویل مطالعے کے بعد دریافت کیا ہے کہ جو لوگ اپنی جوانی میں اچھی اور صحت مند عادتیں اپناتے ہیں، بڑھاپے میں ان کا دماغ بھی چاق و چوبند اور توانا رہتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پروفیسر ڈاکٹر کرسچین یافی کی نگرانی میں اس مطالعے میں 4 طویل مدتی تحقیقات میں مجموعی طور پر 15,000 بالغ افراد شریک تھے، جبکہ تحقیقات کے آغاز پر ان کی عمر 18 سے 30 سال اور 45 سے 95 سال کے درمیان تھی۔ اس مطالعے میں جوانی کے دوران ناقص غذا، سگریٹ اور آرام پسندی جیسی عادتوں کا ادھیڑ عمری اور بڑھاپے میں خراب ذہنی صلاحیتوں سے بہت واضح تعلق سامنے آیا ہے۔
جوانی میں موٹاپے، خون میں شکر کی زیادہ مقدار، ہائی بلڈ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسی علامات کو بھی بعد کی عمر میں دیکھا گیا۔ البتہ جوانی میں زیادہ کولیسٹرول اور بڑھاپے میں ذہنی تنزلی کے درمیان تعلق سامنے نہیں آیا۔ اس تحقیق کی تفصیل دوستو ریسرچ جرنل نیورولوجی کی ویب سائٹ پر 17 مارچ کے روز شائع ہوئی تھی۔ عیسیٰ فاؤنڈیشن نے مسجد کے قریب پارکنگ بنانے اور دوسرے حفاظتی انتظامات کے لیے 30,000 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ انگلینڈ میں بلیک برن کے علاقے میں 2 ارب پتی مسلمان بھائیوں کو عالی شان مسجد بنانے کی اجازت مل گئی ہے، جو 5 ملین پاؤنڈز کی لاگت سے تیار ہوگی۔ انتظامیہ کی جانب سے مسجد کے میناروں سے آنے والی آوازوں سمیت 21 اعتراضات کو حل کرنے کے بعد مسلمان بھائیوں کے ادارے عیسیٰ فاؤنڈیشن کو یہ اجازت ملی ہے۔ عیسیٰ فاؤنڈیشن نے مسجد کے قریب پارکنگ بنانے اور حفاظتی انتظامات کے لیے 30,000 پاؤنڈ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ کونسل کے سربراہ نے کہا کہ مسجد تیار ہونے کے بعد بلیک برن کی شدید شکل ہو جائے گی، جس سے سب کو ایسا ضرور لگے گا کہ یہ شہر مختلف کمیونٹیز کے رہنے والوں کا مسکن ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔